અને મળે જાણે અદબ से वही रहो, बीच में कोई ना था। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وولانا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا محمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته وشهداء محبته أجمعين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى أن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. پچاس سال سے زیادہ سمے نکل گیا. پانچوں مہادیپ میں میں نے اپنی سیوا پرستوتی کیا، پر آج کی یہ جن سبھا نہیں جن سیلاب ہے. یہ سبھا نہیں ہے جو کرائے پر بلائے جائیں، یہ سیلاب ہے. اور ایسا سیلاب آتا نہیں، بلایا جاتا ہے. سبحان اللہ. بہت خوب، بہت خوب. مجھے پتا نہیں کیوں ایسی آبھاس ہو رہا ہے، ایسی فیلنگ ہے کہ کیا مفتی اعظم کچھ نے کچھ نہیں کچھ کیا ہے. اور مخدوم اشرف نے بھیجا ہے اور مخدوم ابراہیم نے بلایا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت.
کا مطلب ہے کہ مخدوموں میں جو پاپولر ہو، بہت خوب، مخدوموں میں جو سویکاریہ ہو، مخدوموں میں جو ایڈمٹ ہو. ایک مخدوم بھیج رہا ہے، دوسرا مخدوم بلا رہا ہے، تو جلسہ فقیہ اعظم کا، بہت خوب، عرس ان کا، جی جی عرس ان کا، کنیکشن ان سے. جی تو میاں بلب کنیکشن سے ہی جلتا ہے. جی بہت خوب، ہماری زندگی کی جو دھری ہے، ہماری جیون شیلی اللہ قدر اقولہم کے فارمولے کے ہے. میں اپنی بھاشا لکھنؤ والی نہیں بولوں گا جی جی کرم نوازی، جی اور نہ احمد آبادی بولوں گا. جی ٹھیک. اور نہ تتو شبدوں کا، سنسکرت کے تتم شبدوں کا پریوگ کروں گا. جی سادھارن شیلی ہوگی، نہ ہندی نہ اردو ہوگی، پکی ہندوستانی ہوگی. جی بہت خوب، پہلی بات، آپ کا علاقہ سمندر کا پڑوسی ہے، اور سمندر وہی سمندر ہے، سب کچھ جس کے اندر ہے. جی اور یہاں پر شانتی سندیش لے کر جسے بھیجا گیا ہے، عجیب بات ہے. کس علاقے میں کس کو بھیجنا، یہ بھیجنے والے سے زیادہ کون جانتا؟ کیونکہ زمین الگ ہے، وایو منڈل الگ ہے، جل وایو الگ ہے. ایسا نہیں ہے کہ پورے بھارت میں باسمتی پیدا ہوتا، جی ایسا نہیں ہے کہ پورے بھارت میں آسام کی چائے پیدا ہوتی ہے. ایریا دیکھنا پڑتا ہے، جی جی کون کہاں کے لیے سوٹیبل ہے، اپیکت ہے، جی اپیوگی ہے، دیکھنا پڑتا ہے. اور اس کسان سے اچھا کوئی نہیں جانتا. کرشی، کھیتی باڑی، کھیتی باڑی کرنے والے سے اچھا کوئی نہیں جانتا کہ کون سا بیج کہاں بونا. اگر گجرات کے کپاس کا کھیت یو پی میں ڈال دیا جائے تو چاہے جتنی آس ہو، کپاس نہیں جی پہلے نہیں ہوگی. پنجاب کا باسمتی کچھ میں ڈال دیا جائے، آسام کی چائے کی پتی کی کھیتی مدھیہ پردیش میں شروع کی جائے، بیج برے نہیں ہیں، بہت بیج سب اچھے ہیں. جی پر دیکھنا پڑتا ہے کہ اس بیج کے اپیوگی ہونے کے لیے مٹی کہاں کی، واہ بہت خوب، پانی کہاں کا، جی ہوا کہاں کی. جی تو جب ہمیں باسمتی کا ارادہ ہوتا ہے تو پنجاب اور ہریانہ کی طرف منہ کرتے ہیں، اور جب دارجلنگ چائے پینا ہوتا ہے تو آسام کی طرف منہ کرتے ہیں.
اور جب موٹا موٹا بات کھانا ہوتا ہے تو بہار کی طرف چلے جاتے ہیں. اتر پردیش کے پوروانچل میں گنے کی کھیتی، شوگر کین کا بہت پھیلاؤ ہے. ایسے ہی اسلام کے شانتی سندیش کا نام اسلام. پہلے تو یہ سمجھ جاؤ اور یہ بھرم نکال لو اور پہچانو کہ اسلام کی پریبھاشا کیا ہے. واٹ از اسلام؟ اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلام کو دیکھو. جی بہت خوب. بگڑے ہوئے مسلمان کو نہ دیکھو. واہ واہ بہت. اگر کوئی اسلام سمجھنا چاہتا ہے اور افغانستان دیکھے گا، آج کا افغانستان، آج کا، جی جی تو سب طالبان نظر آئیں گے. اور اسلام میں طالبان کی کوئی جگہ نہیں. جی القاعدہ ہے، لشکر طیبہ ہے، جیش محمد ہے، یہ سارے آتنکوادی سنگٹھن، یہ اسلام نہیں ہے. اسلام دیکھنا ہے تو سنگٹھن میں نہیں، اجمیر میں جاؤ. بہت خوب بہت خوب. اور سمجھنا ہے بغداد میں حاضری دو. جی مولوی سے اسلام سمجھ میں نہیں آئے گا، ولی سے سمجھ میں آئے گا. بہت کتنے کچھ میں مولوی مر گئے، قبر کا پتہ نہیں، بہت خوب. اور ایک ولی چلا گیا. ہائے ہائے واہ 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 بہت. احمد شاہ بخاری، ہائے ہائے بخاری لے کے آیا، بدعقیدوں کا بخار نکال واہ دیا. واہ بہت خوب. خوب. آؤ آج کچھ بات چیت کے لہجے میں بات ہو. اسلام قرآن میں ہے، حدیث میں ہے، خبیث میں نہیں. بہت. آج کا مسلمان سنیما ہال میں بھی دکھتا ہے، دارو خانے میں بھی دکھتا ہے، شراب کے اڈوں پہ دکھتا ہے، جوا کھیلتا دکھتا ہے. اب اگر مسلمان دیکھ کے کوئی کہے یہی اسلام ہے. آتنکواد اسلام میں حرام ہے، اسٹرکٹلی پروہیبیٹڈ. نو پلیس آف ٹیررزم ان اسلام. جیسے شراب اسلام میں حرام، شراب اسلام میں حرام سب جانتے ہیں نا. اب شراب کھانے کو کہو گے اسلامی شراب کھانا. کوٹھے پر بکنے والی عورت کا اڈا حرام ہے تو کیا نام رکھے؟ اسلامی اڈا. تو جو اسلام میں حرام ہے وہ اسلامی کہاں ہے؟ تو جس طرح شراب خانہ حرام ہے، اسلامی شراب خانہ نہیں ہو سکتا، ایسے ہی آتنکواد بھی حرام ہے، اسلامی آتنکواد نہیں ہو سکتا. بہت خوب. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اب اپنے سماجک جیون پر ایک نظر ڈالو. ہم 3 چیزوں سے پربھاوت ہوتے ہیں اور ہونا چاہیے. نمبر 1 بیوٹی. بیوٹی اس سے زیادہ امپورٹنٹ ہم سمجھتے ہیں کوالٹی، اور اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ہے
रियलिटी, सुंदरता, उससे महान है विशेषता, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वास्तविकता। बहुत बगैर सुंदरता के काम नहीं चलेगा, गलत। बगैर सुंदरता के भी काम चलेगा अगर उसमें विशेषता हो। सुंदरता सिर्फ देखने भर अच्छी है, अति सुंदर है, मनमोहक है, कितने दिन टेम्पोरेरी है। ब्यूटी इज टेम्पोरेरी, सुंदरता अस्थायी। बच्चा कितना सुंदर लगता है, चांद का टुकड़ा लगता है। चाइल्डहुड मोस्ट ब्यूटीफुल लाइक ए डेवी मॉर्निंग, प्रभात के समय की जो सुंदरता है वो बालक के चेहरे पे दिखता है, लेकिन जैसे जवान हुआ पिछली सुंदरता भाग गई, नई सुंदरता ने जन्म लिया। मेरी तरह बुढ़ा हो गया, जवानी भी गई, उसकी रवानी भी गई और उसकी कहानी भी गई, क्योंकि सुंदरता टेम्पोरेरी है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट विशेषता है। किसी देश को चलाने के लिए, गुजरात प्रदेश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए, अरब का देश हो, अजम का हो, देश को चलाने के लिए सुंदरता नहीं देखते, विशेषता देखते। पूरे जिले को नियंत्रण करने के लिए जब कलेक्टर बनाते हैं तो उसका चेहरे की ब्यूटी नहीं देखते, क्वालिटी देखते। लेकिन क्वालिटी भी टेम्पोरेरी है। आपकी क्वालिटी यह है कि आप अपनी दोनों आंखों से अपना देश देख रहे हैं, आपका देश प्रेम हाई हो रहा है, क्योंकि आंखों से आप देख रहे हैं। अंधे क्या जाने कि देश का महत्व क्या होता है। बहुत खूब, बहुत खूब। तो आंखों से देखना ये विशेषता है। खुदा न करे हाईवे पर एक्सीडेंट हो गया, दोनों आंखें बंद हो गई, ब्लाइंड हो गया, दोनों दुकान बंद हो गई, कस्टमर भाग गए, तो देखने की विशेषता समाप्त। ये भी टेम्परेरी है। हाथ है कभी कट गया, पैर है कभी ऑपरेट हो गया, किडनी है कभी निकाल दी गई, सारी विशेषताएं भी टेम्परेरी है। लेकिन रियलिटी बहुत खूब। nobody can change reality. If you turn your face from reality, you can change your face, but you can't change reality. सच्चाई से मुंह मोड़ो तो मोड़ सकते हो, मगर सच्चाई को बदल नहीं सकते। बहुत खूब, बहुत। सच्चाई तो तूफानों में नहीं बदलती, आंधियों में नहीं बदलती, सुनामी में नहीं बदलती। आंधी खारजियों की आई
مگر علی کی سچائی گونج رہی ہے. کربلا میں آئی مگر حسین کا جھنڈا لہرا رہا ہے. یزیدیت ختم ہو گئی, سچائی ختم نہیں ہوئی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت امام حسین. سوچو سچائی کیا ہے, فائنڈ آؤٹ ریئلٹی. کیا ہے ہمارے جیون کی واستوکتا. جانو ریئلٹی تاکہ اندھکار سے نکل کر پرکاش میں آ جاؤ, اندھیرے سے نکل کر اجالے میں آ جاؤ. آؤ میں بتاتا ہوں. اور میں کیا بتاؤں, اللہ نے چاہا اور فقیہ اعظم احمد بخاری نے اس جیلانی پر مہربانی کیا. تو آپ بتائیں گے. اعظم کش, عظمت شان مفتی اعظم کش. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بہت آپ اپنی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں, ہاں اپنی مرضی سے. نہ یہ نہیں, ہاں یا نہ. یہاں جتنے بھارت کے نواسی ہیں ان سے ہمارا نیتاؤں کا بنایا ہوا بھائی چارہ نہیں, ولیوں کا بنایا ہوا بھائی چارہ. بہت خوب, بہت خوب. نیتا کو دیکھو گے تو لڑاتا ہے اور ساؤتھ انڈیا سے آتا ہے, لیکن جب ایک فقیہ اعظم آتا ہے دلوں کو ملاتا ہے. سبحان اللہ. تو ہاں یا نہ میں جواب دو. اپنی اچھا سے پیدا ہوئے ہو, اپنی مرضی سے, چلو اپنی مرضی سے مرو گے, پکا بتاؤ. اپنی مرضی سے ہم پیدا نہیں ہوئے, اپنی مرضی سے مریں گے نہیں, تو اپنی مرضی سے جئیں گے کیسے؟ سوچو. میں نصیحت کرنے بیٹھا ہوں کیونکہ اس کے عرص میں آیا ہوں جو جیون بھر صرف نصیحت ہی کرتا ہے. اپنی مرضی سے پیدا نہیں ہوئے. تیرا اسٹارٹ تیری مرضی کا نہیں, تیرا اینڈ تیری مرضی کا نہیں, ان بٹوین مرضی چلے گی کیسے؟ اب تم بتاؤ کس کی مرضی سے پیدا ہوئے؟ بولو. اللہ کی. اور کس کی مرضی سے مرو گے؟ تو اللہ کی مرضی سے پیدا ہوئے اور اللہ کی مرضی سے مریں گے, تو بیچ میں اللہ کی مرضی سے جئیں گے. دس از ریئلٹی. یہ واستوکتا ہے کہ ہم خود آئے نہیں, خود جائیں گے نہیں. تو جس کی مرضی سے پیدا ہوئے ہیں اس کی مرضی سے جینا ہے. کوئی آدمی اس وقت تک کسی دھرم میں پرویش کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ خدا کو نہ مانے. انگریزی میں گاڈ کہہ کے مانے چلے گا, جی ہندی میں ایشور کہہ کے مانے چلے گا, جی اردو میں خدا کہہ کر کے مانے, یا بہترین بھاشا کے بہترین شبد اللہ کہہ کر کے مانو, سب چلے گا. سب پریائے واچی شبد تو نہیں ہے مگر ایک ہی کے لیے وہ کہا نا ایشور اللہ تو نام. جی حالانکہ اللہ کا جو معنی ہے اس میں جو ویاپکتا ہے
وہ دوسرے شبد میں نہیں ہے۔ اللہ شبد کا ٹروتھ ٹرانسلیشن کسی بھاشا میں نہیں ہے، اردو میں بھی نہیں ہے۔ خدا کا ایک معنی ہے، اللہ میں سارا معنی ہے۔ بہت خوب۔ ایش والا ایشور ہے، مگر اس میں تو صرف ذوالجلال کا معنی آیا، پورا اللہ کا معنی کسی بھاشا میں نہیں ہے۔ تو خدا کہو گے کام چلے گا، گاڈ آلمائٹی کہو گے کام چل جائے گا، ایشور کہو گے ٹھیک ہے، خدا کہو گے تو ٹھیک ہے۔ تو جب تک ایشور کو نہیں مانو گے تب تک تیرا کسی دھرم میں پرویش نہیں۔ جی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، کسی بھی دھرم میں جانا ہے تو کریٹر کو ماننا ہوگا۔ اب آؤ، اب خدا کو ماننا ہے، ایشور کو ماننا ہے۔ ناستک نہیں ہے، آستک ہیں۔ خدا کو ماننا ہے، ماننے کے لیے جاننا ضروری، گیان ہوگا تب مانو گے، گیانی ہوگے تب مانو گے۔ تو جاننا ضروری، پہچاننا ضروری۔ پہچانو گے نہیں تو مانو گے کیسے؟ غلطی ان سے ہوتی ہے جو پہچانتے نہیں۔ دو سال کا بچہ پیشاب پخانہ نہیں پہچانتا، 1 سال کا بچہ نہیں پہچانتا، مل موتر کرتا ہے اور پھر اسی سے کھیلنے لگتا ہے، نہیں پہچانتا۔ تو مل موتر اس میں وہی ڈوبے گا جو نہیں پہچانتا۔ سمجھا کرو یار۔ جی جی جی۔ لیکن جب وہ بچہ پہچان لیتا ہے، 10-12 سال کی عمر میں پہچان لیتا ہے، تو اتنی صفائی کرتا ہے کہ مسجد میں جانے کے قابل ہوتا ہے، واہ بہت خوب۔ درگاہوں میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ پہچانتا ہے کہ اپنے ہی ملموتر سے بچ کے رہو۔ جب ہمارا ملموتر ہمیں سوٹ نہیں کرتا وہ دوسرے کا کیسے؟ بہت خوب، واہ واہ کیا اشارہ ہے، بہت خوب۔ پہچاننا امپورٹنٹ ہے۔ دیش سے بدروہ وہی کرتا ہے جو دیش کو نہیں پہچانتا۔ جی بہت خوب۔ اپنے پردیش سے وہی بغاوت کرے گا جو اپنے پردیش کو نہیں پہچانتا۔ جی مانوتا کے ورد وہی قدم اٹھائے گا جو مانوتا کو نہیں پہچانتا۔ بہت خوب۔ اب جب دھارمک ہونے کے لیے ایشور کو پہچاننا ضروری ہے، خدا کو پہچاننا ضروری ہے، تو پہچاننے کے لیے جاننا ضروری ہے۔ جی جانو گے نہیں تو پہچانو گے کیسے؟ اور جاننے کے لیے ہمارے پاس کیول 5 سادھن ہے۔ We have only 5 sources of knowledge۔ کیول 5 ہی تنتر ہیں جن سے ہمیں گیان ملتا ہے، اور سب ہمارے اندر ہے، شریر میں۔ نمبر 1 آنکھ۔ آنکھ سے ہمیں گیان ہوتا ہے کہ کالا ہے کہ نیلا ہے کہ پیلا ہے، جی لڑکا ہے کہ لڑکی ہے، بڈھا ہے کہ بڈھی ہے، گڈا ہے کہ گڈی ہے، آنکھ سے پتہ چلتا ہے۔ آواز سریلی ہے، ترنم ہے، ردم یا کڑک، سوکھا پھٹا ہوا بامبو، کر 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 کرنے والی آواز کا گیان کان سے ہوتا ہے۔
جی یہ دوسرا سادھن ہے گیان کا، جاننے کا. یہ خوشبودار ہے کہ بدبودار ہے، یہ سگندھ ہے کہ درگندھ ہے، جی جس کا گیان ہمیں ناک سے ہوتا ہے. ناک میٹھا ہے، پھیکا ہے کہ تیکھا ہے، اس کا گیان ہمیں منہ سے ہوتا ہے، جیبھ سے. اور یہ ٹھنڈا ہے کہ گرم ہے، ٹچ کرنے سے معلوم ہوتا ہے. لمس، میں نے اس کو چھوا، مجھے پتا چلے گا ٹھنڈا ہے. تو 5 ہی سروت ہے گیان کے. جاننے کے ذریعے صرف 5 ہیں. آنکھ سے گیان ہوتا ہے، کان سے ہوتا ہے، ناک سے ہوتا ہے، منہ سے ہوتا ہے، ہاتھ سے ہوتا ہے. اور اللہ ان 5 میں آتا ہی نہیں. خدا کو آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے، ناک سے سونگھ نہیں سکتے، زبان سے چکھ نہیں سکتے، ہاتھ سے چھو نہیں سکتے. تو اس کو جانیں گے کیسے؟ تمیکم مرڑیم تمیکم شرڑیم تمیکم جگت کارڑم وشوروپم. تو ہی ورن یوگیہ ہے، تیرے ہی نکٹ شرڑ کی پراپتی ہے. تمیکم جگت کارڑم وشوروپم، ارتھات تو ہی جگت کا رچیتا ہے ایوم وشو ویاپی ہے. اس کو سرل بھاشا میں اگر میں کہوں، تو ہی قابل حمد و ثنا ہے، تیرے ہی قرب میں اما ہے، تو ہی خالق ارض و سما ہے، تو ہی کائنات کو محیط ہے، تو ہی وشو ویاپی ہے. جو وشو ویاپی ہوتا ہے وہ اننت ہوتا ہے، جو اننت ہوتا ہے اسیمت ہوتا ہے، جو اسیمت ہوتا ہے وہ نراکار ہوتا ہے، اور جو نراکار ہے وہی ہمارا پروردگار ہے. آنکھ سے قرآن پڑھا، آیتیں یاد ہو گئی، ہاتھ سے قرآن اٹھایا، ثواب ملا، ہونٹوں سے اپنی ماں کے چرنوں کو چوما. پر یار اللہ تو ہونٹوں پہ آتا نہیں، ہاتھ سے ہم چھو نہیں سکتے، کان سے سن نہیں سکتے، آنکھ سے دیکھ نہیں سکتے، تو جانے کیسے؟ کیونکہ اللہ ہڈن ریئلٹی، غیب، غیب الغیب، سب سے بڑا غیب، اتنا بڑا غیب کی سوکریٹس سائنٹسٹ ہوتے ہوئے بھی نہ جان سکا. فرعون سمراٹ بن گیا مگر نہ جان سکا. قارون دھنا سیٹ ہو گیا، ملٹی بلینر اینڈ ٹریلینئر بنا لیکن نہ جان سکا. تو خدا کو ستا سے ہم نہیں جان پائیں گے، دولت سے نہیں جان پائیں گے، کاروبار سے نہیں جان پائیں گے، راجکارن سے بھی خدا کو نہیں سمجھ پائیں گے، نہ ہاتھ سے چھو سکیں گے، نہ آنکھ سے دیکھ پائیں گے، کیونکہ وہ چھپا ہے، کور ہے، ہڈن ہے، غیب ہے. تو اب تو خدا کو جب ہم جان ہی نہیں سکتے تو مانے کیسے؟ یہ اللہ کا کرم ہوا، گھبرا مت. اس غیب الغیب خدا کو بتانے کے لیے میں تمہیں غیب دار نبی بھیج رہا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت. جہاں جہاں نبی آیا وہیں وہیں خدا ایک ہے. اور جو اب تک نبی نہیں پا سکے
فقیر کی دعا ہے کہ انہیں بھی نبی مل جائے، آمین کیونکہ نبی ہی اتھرائزڈ ہے کہ وہ چھپے ہوئے خدا کو بتائے. جی کیونکہ جب ہمیں خدا کے پرتی آتم سمرپن کرنا ہے، اپنے رچیتا کے سمرپت ہونا ہے، تو ہمیں اس کی اچھا کو جاننا ہے. ہمارا خدا بھی غیب ہے، اس کی اچھا بھی غیب ہے، اس کی پسند بھی غیب ہے. تو ہمارے لیے جب نبی آیا اور اس نے غیب بتایا تو دیکھا ہم نے رسول اللہ کو مان لیا، اللہ کو. سبحان اللہ نبی جہاں آیا ہی نہیں، ان کو سوتنترتا ہے کہ ایک مانے چاہے کروڑوں، کیونکہ نبی نہیں آیا. اور کہیں کہیں نبیوں کا نام ہے. میں یورپ گیا، یورپ مہادیپ بھی گیا ہوں، آسٹریلیا مہادیپ، اور امریکہ میں وہاں زیادہ تر نصارہ رہتے ہیں، انگریزی بولتے ہیں. وہاں نبی کا نام ہے، مگر وہ ہم جو عربی بھاشا میں بولتے ہیں، کوئی ہیبرو میں بولتا ہے، یہ انگلش میں بولتے ہیں. ہم آدم کہتے ہیں، یہ ایڈم. ہم ابراہیم کہتے ہیں، ابراہم. ہم یعقوب کہتے ہیں، یہ جیکب. ہم یوسف کہتے ہیں، یہ جوسف. ہم یونس کہتے ہیں، یہ جونس. ہم اسحاق کہتے ہیں، یہ عیسیٰ. بھاشا الگ ہے لیکن نبیوں کا نام تو ہے. لیکن جب ہم نے ان پر دھیان سے دیکھا تو بڑے بڑے دھرم کے گیانیوں میں دیکھا کہ عیسائیوں میں عیسیٰ کا پیغام غائب، انجیل کا میسج غائب، نام رہ گیا. موسیٰ کا نام ہے، عیسیٰ کا نام ہے، ابراہیم کا نام ہے، اسحاق کا نام ہے، یونس کا نام ہے، یوسف کا نام ہے، عیسیٰ کا نام ہے، پیغام غائب. مگر اس دھرتی پر، جس دھرتی کو بھارت ورش کہتے ہیں، شکریہ ادا کرو، یہاں تم جتنے مسلمان ہیں، نبیوں کا نام بھی معلوم ہے، ان کا پیغام بھی معلوم ہے. یہ کیا بات ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پیغام میں سنشودھن ہو گیا؟ یہ کیا بات ہے کہ حضرت موسیٰ کے پیغام میں سنشودھن ہو گیا؟ یہ کیا بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں سنشودھن ہو گیا، جبکہ ان کے پاس زبور بھی ہے، توریت بھی ہے، انجیل بھی؟ مسلمانوں میں قرآن کا سنشودھن کیوں نہیں ہوا؟ قرآن کا ایک شبد فار یور کائنڈ انفارمیشن کیول 400-500 برس میں انجیل بدل گئی. میں اتہاس بتا رہا ہوں، اپہاس نہیں کر رہا ہوں، اتہاس بتا رہا ہوں کہ 400-500 برس میں انجیل میں سنشودھن ہو گیا، امینڈمنٹ ہو گیا، پریورتن ہو گیا، بدل دیا، تحریف ہو گئی. لیکن آج 1400 سال گزر گیا. امریکہ سے لے کے فجی تک، کشمیر سے لے کے کنیا کماری تک 1400 سال گزر گئے، قرآن کا ایک شبد نہیں بدلا جا سکا. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ قرآن کا محافظ ہے. جب اللہ ہی رکشک ہو تو بھکشک کیا کر پائے گا؟ اللہ ہی جب حفاظت کر رہا ہے تو ملا کیا کر لے گا؟ جب شاہ مدینہ محافظ ہو تو کمینہ کیا کرے گا؟ ایک وجہ تو یہ ہے کہ اللہ قرآن کی حفاظت کا
حفاظت کی اپنے ذمہ کرم میں حفاظت کو لے لیا ہے رب تبارک و تعالیٰ نے. بڑی صاف وجہ ہے. اور دوسری وجہ شہزادے فقیہ اعظم شہزادگان فقیہ اعظم احمد بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان شہزادوں سے چاہوں گا کہ ایک دن بیٹھا بیٹھا میرے من میں یہ خیال آیا، وہ بیان کر رہا ہوں. کہیں یہ بات تو نہیں تھی اصلاً تو اللہ نے حفاظت اپنے ذمہ کرم میں لے لیا، لیکن ذریعہ حقیقتاً محافظ قرآن خدا ہے، مگر ذریعہ حقیقتاً بچہ پیدا خدا کرتا ہے، مگر ذریعہ ماں باپ. اللہ ہی نے حفاظت فرمایا مگر ذریعہ رسول اللہ نے دیا. بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گا. جب موسیٰ علیہ السلام نے توریت دیا تو توریت دیا، اپنا اہل بیت نہیں دیا. واہ بہت خوب. گہرائی میں جاؤ. عیسیٰ علیہ السلام نے تو شادی نہیں کی تھی، تو گرو نے طے کیا ہے کہ میں شریعت عیسوی پر نکاح نہیں کروں گا، شریعت محمدی پہ کروں گا. اس لیے انہیں زندہ رکھا گیا ہے تاکہ جب وہ عام امام مہدی کے ساتھ ہوئیں تو نکاح کریں، اور نکاح قرآن و سنت کے مطابق. کیسی شریعت ہے کہ ایسی شریعت رسول کو بھی پسند آ رہی، عیسیٰ مسیح علیہ السلام کو پسند ہے، تو اہل بیت کا سوال نہیں. حضرت داؤد علیہ السلام نے زبور دیا، اہل بیت نہیں. لیکن جب مصطفیٰ نے قرآن دیا تو اکیلا قرآن نہیں دیا، ساتھ میں اہل بیت بھی دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ بہت خوب بہت خوب. اس لیے ڈنکے کی چوٹ پر ایک جملہ بولتا ہوں کہ جب تک دنیا میں اہل بیت کا خاندان رہے گا، مسلمانوں کے گھروں اور دلوں میں قرآن رہے گا. عظمت شان مصطفیٰ، عظمت شان اہل بیت، غازی ملت. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب. قرآن کا ساتھی اہل بیت کو بنایا. ترکتو فیکم الثقلین، میں دو بھاری چیزیں چھوڑا. سب جانتے ہیں، جو جانتے ہو آگے بڑھو. اگر کسی کے دماغ میں یہ بات آتی ہے کہ صحابہ کرام مقدس ترین جماعت ہے، جماعت صحابہ جیسی جماعت کو آسمان نے دوسری دیکھا ہی نہیں. آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جماعت صحابہ بہت کثیر تعداد میں ہے، مگر جو جماعت صحابہ مصطفیٰ کی جو بنائے ہوئے ہیں، پوری دنیا میں اس کا جواب ہے. اس میں بھائی یہ ہے نا کہ صحابی تو تبھی تک بنے گا جب تک نبی رہیں. جب نبی پردہ کر لیں گے تو صحابی بننا بند ہو جائے گا. کیونکہ صحابی بننے کے لیے دو بات ضروری ہے: نبی کو ماتھے کی آنکھوں سے دیکھنے والا بھی ہو اور ایمان کے ساتھ دنیا سے مرنے والا ہو. دیدار مصطفیٰ موطن الاسلام، دو بات جس میں ہے وہ صحابی. تو جب تک رسول رہیں گے یہ دیکھتے رہیں گے صحابی بنتے رہیں گے. لیکن جب رسول دنیا میں دکھائی نہیں پڑیں گے تو صحابی بننا بند ہو جائے گا. صحابی گھٹنا شروع. 50 برس میں 50% وصال ہو گیا. 100 برس میں 90% صحابی چلے گئے. 200 برس کے بعد تو ایک بھی صحابی نہیں. تو اگر قرآن کا ساتھی صحابہ کو بنایا جاتا تو 200 برس ہی تک قرآن کے پاس ساتھی رہتا، اور 200 برس کے بعد قرآن پھر اکیلا ہو جاتا. اس لیے رسول نے اہل بیت کو ساتھی بنایا. نہ قیامت تک قرآن ختم ہوگا نہ اہل بیت ختم ہوگا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضور غازی ملت.
ضرورت بہت امپورٹنٹ ہے. تو کیا کرتے ہیں آپ؟ گجرات میں کپاس ہے، گیہوں نہیں، جوار ہے، باجرہ بنائیں، پیدا کریں گے زمین. اب میرے رسول نے جب چاہا کہ اسلام کی کھیتی کو پورے وشو میں پھیلایا جائے تو پوری دنیا سامنے جب عراق پر نظر پڑی، عراق کے لیے کون سا بیج بھیجا جائے، وہاں اسلام کی کھیتی کیسے کی جائے، وہاں پر وشال فصل کیسے اگائی جائے. یہ عراق بے وفاؤں کا شہر، غداروں کا شہر، بزدلوں کا نگر، محبت بھی کرتے ہیں اور ڈر بھی جاتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، گھر بند بھی کر لیتے ہیں، بلاتے بھی ہیں اور اکیلا چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوفی لا یوفی، یہ کوفی بے وفا بزدل غدار، ایسے بزدلوں کے سماج میں جو طاقت کی بھاشا سمجھتے ہیں، جو دبدبے کی زبان سمجھتے ہیں، جو انرجی اور پاور کی بھاشا سمجھتے ہیں، ایسے بے وقوفوں، نادانوں، بے وفاؤں، غداروں اور مکاروں کو جو طاقت کے آگے جھک جاتے ہیں، ابن زیاد کی دھمکی کے آگے سرنڈر ہو جاتے ہیں، ایسے بزدلوں پر طاقت کا، رعب کا، دبدبے کا اثر ڈالنے کے لیے نبی کریم نے مدنی سرکاری بیج بھنڈار سے، سرکاری مدنی بیج بھنڈار سے جس بیج کو جیلان میں بھیجا اسے غوث اعظم کہتے ہیں. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، عظمت غوث اعظم. وہی بزدلوں، ڈرپوکوں، کوورڈ، کم ہمت والوں میں جب غوث اعظم نے معرفت کا سنچار کیا، خون میں معرفت کا رنگ ڈالا، تو وہی کوفہ مولا علی کے در پر اسلام کا مرکز بن گیا. نجف اشرف، نجف ہی نہیں اشرف بن گیا. بزدلی نکل گئی، عشق سامنے آ گیا، غوث اعظم کا دیا ہوا حوصلہ. اور پھر وہ کون غوث اعظم؟ وہ غوث اعظم جس کی صبح و شام پر سید کائنات کی نظر ہو، وہ غوث اعظم جسے نکلتا ہوا سورج نمسکار کرے، خبردار کرے، اور ڈوبا ہوا سورج پیغام دیتا ہوا جائے، وہ غوث اعظم جو فرش پر بیٹھ کر آسمان پر حکومت کرے، وہ غوث اعظم جس کا قدم بڑیوں کے کاندھے پر ہو، وہ غوث اعظم جو دلوں کو پڑھ کر دلوں کو بدل دے، وہ غوث اعظم. نتیجہ کیا ہوا کہ سلسلے عالیہ قادریہ نے بجھے ہوئے دیپک کو جلایا، ڈرے ہوئے لوگوں کو ہمت بندھایا، اور وہاں پر اہل بیت کے جھنڈے کو لہرایا. اب جب میرے نبی کے سامنے ترکستان، افغانستان، پہاڑستان، پتھرستان، کڑک دھرتی، کڑک لوگ، نہ روس قبضہ کر پایا، نہ گئے تو سب بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے. ایسے سخت لوگ
ان کی زمین کڑک، परिवार कड़क, दिमाग कड़क, दिल हृदय भी कड़क, जी पत्थर घर, पत्थर का पहाड़, जी पत्थर दिल। जी मैं अपना एक वाकया बताऊं। बम्बई में जी काबुल से पठान आया था, सुन्नी शहीद अकीदा था, मुझसे मिलने आया। नाम सुन करके सादात का बड़ा एहतराम करते आए। मैंने पूछा, बेटा तुम्हारे कितने बेटे बच्चे? कहा साहब 2 बेटे मेरे हैं, 2 अपनी अम्मा के। जी बम्बई जूनी मस्जिद में मैं बैठा हुआ था, मेरी समझ के बाहर हो गया। 2 इसका है, 2 इसकी अम्मा का। क्या मामला? 2 बच्चे मेरे हैं और 2 अम्मा के, अपनी अम्मा के। मैंने कहा क्या मतलब? कहा 2 बच्चे बंदूक चला करके शिकार कर सकते, वो बेटे मेरे हैं। वाह। और अभी 2 बेटे बंदूक उठा नहीं सकते, वो अपनी अम्मा के। ओह, ऐसे खतरनाक मानसिकता में कौन सा बीज भेजा जाए? वाह 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 वाह, बहुत बहुत वहाँ इस्लाम की खेती कैसे हुई? सर फिरे, पत्थर दिल, पत्थर दिमाग, पथरीला मिजाज, पथरीली मानसिकता। तो सरकारी मदनी बीज भंडार से वाह। बीज को वहाँ भेजा गया, उसे सरकार नक्शबंद कहते हैं। वाह वाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। मगर जब मेरे नबी के सामने भारत आया, हाय हाय हाय, बहुत आज वो भारत है, इससे पहले विशाल भारत था, उसका एक ही नाम था हिंदुस्तान। जी उसमें आज का ये सारा सिंध, हिंद, बंगला, बर्मा, नेपाल, भूटान, सब हिंदुस्तान। जी लंका, श्रीलंका। जब मेरे नबी की निगाहों में भारत आया, हाय हाय, जान गए ये भारतवर्ष अनेक देशों से अलग है। हाय हाय हाय, बहुत ये अफगानिस्तान की तरह कड़क नहीं है, कूफा की तरह बेधड़क नहीं है, जी और नज्द की तरह फौकुल भड़क नहीं है। जी ये सीधा सीधा ट्रक की तरह है, जी अपनी धुन में मगन है। भारत की हवा, भारत का वायुमंडल, भारत का समाज, भारत के लोग, भारत के नागरिक, ये जब नबी के सामने आए, अरे ये तो प्रीत की धरती है। जी हाय, यहाँ प्रीत है, मीत है, गीत है, जी संगीत है। जी न संगीत में झगड़ा, न गीत में झगड़ा, न प्रीत में झगड़ा, न मीत में झगड़ा, जी। न प्रेम में झगड़ा। जी ये झगड़ालू धरती नहीं है। जो आता जाता है वो समाता जाता। जी, बहुत खूब, बहुत खूब। आक्रमण की नीयत से भी आवे तो रह जाता, सारी आल औलाद यही रह जाती। कई कई मीनार बना देता, कई कई किले बना देता, आने वाला चाहे जैसा हो, मगर भारत की आबो हवा में, वायुमंडल में इतनी प्रीत है, मीत है, प्यार है, मित्रता है, भाईचारा है, सद्भावना है, यही रह जाता है। यही तो वजह है कि संजर से अजमेर आए, अजमेर से संजर नहीं है। वाह वाह वाह, बहुत यही तो वजह है जी, कि जी। बुखारा से कच्छ में आए, कच्छ से बुखारा नहीं है। नारे तकबीर, और ये भारत की एक बात बताऊं, जी थोड़ा देश प्रेम बढ़ेगा तो और मजा आएगा। जी, बताओ बताओ।
تاکہ جو نپنسک ہیں ان کی سمجھ میں آ جائے کہ مسلمان سے زیادہ دیش پریمی کہاں ہے. اس کا پیر یہاں، جی جی پیران پیر کا جذبہ یہاں، واہ بہت اس کا پورا پریوار یہاں، اس کا سارا سنسار یہاں. پہلے بھوگولک درشکوں سے دیکھیں آپ. پوری دنیا پہ ایک نظر ڈالو، پوری سرشت پر درشت ڈالو، سرشت پر درشت ڈالو. کوئی ایریا ایسا بہت بڑا ایریا، یورپ کا ایریا انگلینڈ سے شروع ہوتا ہے اور رشیا تک پہنچتا، برف ہی برف، چاروں طرف اسنو فال، ہم پات، برفستان. وہاں ریگستان نہیں ملے گا. انگلینڈ میں، ہالینڈ میں، بیلجیم میں، جرمنی میں، آسٹریلیا میں، فرانس میں آپ کو ریگستان نہیں ملے گا. جنگلستان بھی نہیں ملے گا. افریقہ میں گھس گیا تو ساؤتھ افریقہ سے لے کر زمبابوے تک 2500 کلومیٹر کا صرف جنگل. پورا افریقہ جنگلستان، ریگستان نہیں ہے. میں جب عرب میں گھسا تو ریگستان، برفستان نہیں ہے. بارش ہو جائے تو شکر، برفباری ہوتی نہیں، ہمپات ہوتا ہی نہیں، سنو فال ہوتا ہی نہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے بارش کو، ریت کو، برف کو بانٹ کے دیا. یورپ والے برفستان بنے رہو، ریگستان نہیں. عرب والوں ریگستان بنے رہو، برفستان نہیں. افریقہ والے جنگلستان بنے رہو، پیرلل زمین نہیں. تو رت کو، موسم کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں الگ الگ بانٹ کر دیا. مگر میرا بھارت اس لیے مہان دکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سارے موسم کو اکٹھا بھارت کو دے دیا. ریگستان دیکھنا ہے تو راجستھان جاؤ، برفستان دیکھنا ہے تو کشمیر اور ہماچل میں جاؤ، شملہ میں جاؤ. ہیوی رین، زبردست برکھا بارش دیکھنا ہے تو چیرا پونجی آسام میں جاؤ. اور بالکل برابر زمین کی اگر نیند بھی آ جائے تو ایکسیڈنٹ نہ ہو، سڑک سیدھی ہے، یہ دیکھنا ہے تو پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش میں دیکھو. تو جس موسم کو خدا نے دنیا میں بانٹ کر دیا وہ بھارت کو اکٹھا دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ علم الغیب اسے پتا ہے کہ اگر مدینے میں رسول ہے تو بھارت میں عطائے رسول ہوگا. اور مذہبی وجہ بتا دوں کہ میرا بھارت کی مہان ہے اسلامک درشکوں. جی حضرت آدم علیہ السلام نے جب کھایا، جی بہت مشہور ہے اس لیے میں نے کیوں بتایا، جی بس سمجھ جاؤ. کھایا، اللہ نے کہا باہر جاؤ. اب ان کے کھانے کو ہم تو مقدس مانتے ہیں پرسنلی، جی کہ حضرت آدم نے جو کھایا وہ احسان ہے ہم پر. وہ گناہ نہیں کیا، واہ واہ، وہ خطا نہیں، ادا ہے. واہ. آدم علیہ السلام کو پتا تھا اتنی بڑی جنت جس میں اربوں خربوں لوگ جائیں گے وہ عورت مرد کے لیے تھوڑی بنی ہے. واہ صرف ایک جوڑے کے لیے جنت نہیں بنی ہے، یہ بھرے گی کیسے؟
واہ واہ اور جنت میں بچے پیدا نہیں ہوتے، جی ہوتے ہی نہیں، اپیل کرنے کی ضرورت ہی نہیں، ہوں گے ہی نہیں۔ جی جنت میں بڈھا بھی نہیں ہوگا، جی بچے پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ تو بابا جب جنت میں پیدا ہی نہیں ہوں گے تو یہاں تو ہونے دو، ہاں بہت خوب بہت خوب یہ جنت ہو رہی ہے۔ جی اب آدم علیہ السلام جان رہے ہیں کہ یہ جنت کو لوگوں سے بھرنا ہے، نبیین سے، صدیقین سے، شہداء سے، صالحین سے، اولیاء کاملین سے بھرنا ہے۔ انہیں پتا ہے کھاؤں گا نہیں تو باہر جاؤں گا نہیں۔ اب اللہ نے منع کر دیا، قریب جانا مت، اور جب قریب نہیں جائے گا تو کھائے گا کیا؟ جی آدم علیہ السلام نبی ہیں، معصوم علیہ الخطا ہیں، نبوت والے ہیں، جب اللہ نے منع کر دیا تو کھائیں گے نہیں۔ نبوت روکے گی، معصومیت روکے گی۔ اب اللہ کی حکمت کیا ہے؟ کھائے گا نہیں تو جائے گا نہیں، کھائے گا نہیں تو جائے گا نہیں، دھرتی پر جائے گا نہیں تو اولاد ہوگی نہیں۔ حکمت، دھیان سے سننا، حکمت، تاکہ انبیاء کرام کا ذکر ادب سے کرو۔ جی بہت ان کی خطا جو ہے ہماری سب سے بڑی نیکی پر بھاری ہے، جی بہت کیونکہ اس خطا میں بھی کوئی ادا ہے ہے اور اللہ کی اس میں کوئی عطا ہے۔ جی اللہ تعالی اس کی مشیت کہ دھرتی پر انسان پیدا ہو، مانو جات کا جنم ہو، اور اگر آدم نے کھایا تو ہوگا۔ آدم اللہ کے نبی ہیں، معصوم ہیں، کھائیں گے نہیں۔ اب جملہ دے رہا ہوں دھیان سے، علماء کرام، سادات کرام کو نظرانہ میری طرف سے، وہ جملہ جو دے رہا ہوں شاید ہی آپ نے کہیں پڑھا ہو۔ جی اللہ نے چاہا کہ یہ دھرتی پر تو جائے، مگر منع کیا کہ نہ کھائیں، تو معصومیت کھانے نہیں دے گی، جی نبوت روکے گی، نافرمانی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جی ذہن آدم پر جی ایک پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال واہ دیا، واہ واہ بہت خوب بہت ذہن آدم پر واہ واہ ایک پاکیزہ غفلت کا پردہ ڈال دیا تاکہ یہ غفلتاً کھا لے، میں حکمتاً دھرتی پہ اتار دوں۔ سبحان اللہ بہت خوب اس لیے میں کہتا ہوں خدا کی قسم، کچھ کے اس اتہاسک جن سیلاب میں اہل بیت کی نمائندگی کرتے ہوئے ہاشمی کہتا ہے کہ آدم کے کھانے پر میرے ماں باپ قربان، کیونکہ اگر آدم نے کھایا نہ ہوتا تو مصطفیٰ جان رحمت کو ہم نے پایا نہ ہوتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت انبیاء، غازی ملت، بہت خوب سبحان اللہ۔ اب دھرتی پر جب آئے تو اکیلے، اماں اب ان کی بیوی ہماری دادی جدہ میں، اور یہ اتارے گئے ہندوستان میں۔ بشریت کے لباس میں سب سے پہلا نبی جو دھرتی پر آیا جی وہ آدم، جی ہم ان کی اولاد، ہم آدمی، جی وہی منو ان کی اولاد منش، جی وہی آدم ان کی اولاد آدمی۔ جی ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، جین، بودھ، آستک، ناستک جو بھی ہو، سب آدم کی اولاد ہیں، جی اور سب کے پوروج آدم ہیں۔ جو پیدا ہوا جی وہ آدم کے بعد ہوا، جی چاہے مکے میں پیدا ہو، جی مدینے میں پیدا ہو، جی چاہے کاشی میں پیدا ہو، جی چاہے گجرات میں پیدا ہو، جی چاہے کچھ میں پیدا ہو، جی
پیدا ہے تو آدم کی اولاد ہے، آدمی ہے تو آدم ہی پوروج ہیں، پوروج کی طرف پلٹ رہا ہے تو آدم کی طرف پلٹ لے۔ بہت خوب، بہت خوب۔ اور اگر کوئی بولتا آدم میرے پوروج نہیں ہے، نو پرابلم، ہم سمجھ جائیں گے آج سے یہ آدمی نہیں ہے، نو پرابلم۔ مگر آدم جب دھرتی پر آئے، اب دیکھو میں یہاں ہے، ہمارے رفیق بھائی نے حاجی جمعہ نے کئی گھروں میں ہم کو ٹکایا، پہلا گھر کوئی اور تھا، دوسرا کوئی اور تھا، تیسرا کوئی اور تھا، پر میرا گھر کوئی نہیں تھا، پہلے سے مالک موجود، لیکن میں کسی ایسے جنگل میں چلا جاؤں جہاں کوئی آدمی نہ ہو، کٹیا بنا کے بیٹھ جاؤں، میں کٹیا بنانا پسند کروں گا، خانقاہ بنانا پسند کروں گا، آشرم نہیں۔ سنا ہے کہ کئی لوگ آشرم بنا کے آج کل جیل میں ہیں، ساری آسا نراسا میں بدلے گا، ساری، ہاں تم بھی بولا کرو۔ اب میں نے کٹیا جنگل میں بنا لیا، وہاں ہزاروں کلومیٹر تک کوئی ہے ہی نہیں آدمی، تو اس کٹیا کا مالک کون؟ جب آدم بھارت میں آئے ایک بھی آدمی نہیں، تو بھارت کا مالک کون؟ تو ہندو مسلم سکھ عیسائی مل کے رہو، سب اپنے باپ کی پراپرٹی پہ ہے، یہاں کوئی بھارت میں کرایہ دار نہیں، سب زمیندار ہیں۔ اب بتاؤ اتنی بڑی دنیا میں پہلا نبی بشریت کے لباس میں مانو کے روپ میں آ رہا ہے تو اللہ نے بھارت کو چنا، میں کیوں نہ کہوں میرا بھارت اسلامی درشکوں سے بھی مہان ہے، کیونکہ یہاں مسلمان ہے تو کیوں نہیں مہان ہے، خواجہ خواجگان ہے کیوں نہیں مہان ہے، ہمارا ہندوستان ہے کیوں نہیں مہان ہے۔ علماء کرام کے لیے عرض کروں کہ جب آدم علیہ السلام نے بھارت کی دھرتی پر اپنا قدم رکھا تو یہ بھارت ہی ہے جس نے سب سے پہلے نبی کے چرن کو چوما، واہ واہ واہ، بہت خوب۔ اسی لیے جب بھارت کی دھرتی نے نبی کے چرن کو چوما تو یہاں میت، یہاں پریت، یہاں محبت، یہاں پریم واڑی، یہاں شانتی سندیش پھیلتا چلا گیا۔ جو میں اکیڈمک اور بدھ جیویوں سے جو کہنا وہ یہ، مسلم بدھ جیویوں نوٹ کرو، تو جب آدم علیہ السلام نے بھارت کی دھرتی پہ قدم رکھا تو اکیلے نہیں تھے، توجہ، جی جی، بھارت کی دھرتی پر آدم علیہ السلام نے جب قدم رکھا تو اکیلے نہیں تھے، ان کے پیکر میں نور محمدی بھی تھا۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بہت تو واستوکتا سمجھو، جی جی واٹ از یور ریئلٹی، یو آر جنریشن آف آدم علیہ السلام۔ جی، تو مسلمانوں کے جتنے دادا آدم ہیں اتنے ہی ہندوؤں کے بھی دادا آدم ہیں، جینیوں کے بھی دادا آدم ہیں، اولاد آدم کی ہے، ابھی ہماری بھی اولاد ہماری ہے، کچھ لائق ہوتے ہیں کچھ نالائق ہوتے ہیں، یہ بات ہے، مگر اولاد تو ہماری۔ کئی صحابی کی اولاد گڑبڑا گئی اور کئی کافروں کی اولاد ایمان والی ہو گئی۔ جی جی، اب حضرت اکرمہ ایمان لائے ہیں، باپ تھوڑی بدل جائے گا، باپ تو ابو جہل ہے۔
جی جی تو پھر جب ہمارا دادا ایک، تو ہم کہاں لڑتے ہیں بھائی؟ جی لکم دینکم ولی دین، تیرا سنویدھان تیرے لیے، میرا سنویدھان میرے لیے، تیرا دین تیرے لیے، میرا میرے لیے، لفڑا کائے کا، جھگڑا کیسا؟ اسی لیے دھرموں کو مت کہو، دھرم تو 1400 برس ہے، جھگڑا پرانا نہیں نیا ہے، جی جھگڑا 70 برس سے ہو رہا ہے، جی جی بہت جھگڑا 100 برس سے ہو رہا ہے، اسلام 1400 برس سے ہے، 1300 برس جھگڑا کیوں نہیں ہوا؟ عیسائی 2000 برس سے زیادہ کائی نہیں ہوا؟ تو آتنکواد دھرم نے نہیں پھیلایا، سنگٹھن نے پھیلایا۔ بہت 100 سال پہلے سنگٹھن نہیں تھا، بہت ہم پیار محبت سے رہتے، جی جی سنگٹھن آیا اور اس نے اپنے دھرم کا چولا اور دھرم کا رنگ، جی جی سنگٹھن بنایا جاتا ہے ڈر کو دور کرنے کے لیے۔ غوث اعظم کا کوئی سنگٹھن بتا پاؤ گے؟ غریب نواز کا سنگٹھن؟ ارے انہیں تو دیکھا نہیں، یہی فقیہ اعظم انڈیا سے لے کے یورپ افریقہ تک پورے کچھ کے اندر گھومتا رہا، نگر نگر ڈگر ڈگر گھر گھر، نہ کوئی سنگٹھن تھا، نہ کوئی ادھیکش تھا، نہ کوئی مہامنتری تھا، نہ کوئی سنتری تھا، اکیلا چلا، کیونکہ جو ڈرتا ہے اسے سنگٹھن چاہیے، اور جو خدا کا ہو جاتا ہے اسے سنگٹھن نہیں چاہیے۔ تکبیر خزانہ مفتی کچھ بہت خوب گولی ناز شریف میں اکیلے چل پڑے سید رزق اللہ محی الدین ثالث، اکیلے چل پڑے سنجر سے پھیلا دیا، اکیلے چل پڑے سمنان سے پھیلا دیا، اکیلے چل پڑے بخارا سے پھیلا دیا، کوئی پرتکریا نہیں ہوئی، کیونکہ ستیتا کی پرتکریا ہوتی نہیں۔ جی جی تو ضرورت اب آؤ اپنی زندگی میں بغیر خدا کو مانے ہم دھارمک نہیں ہوتے، بغیر نبی کے ہم خدا کو نہیں پہچان سکتے۔ اب نبی کا آنا بند، وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور آخری نبی ہیں، لاسٹ اینڈ فائنل پروفیٹ، لاسٹ اینڈ فائنل پروفیٹ۔ اب نیا نبی نہیں آئے گا، تو جب نبی نیا نہیں آئے گا تو اللہ کو کون پہچانوائے گا؟ تو آواز آئی گھبراتا کائے کو؟ نبوت کا دروازہ میں نے بند کیا ہے، ولایت کا دروازہ کھلا ہے۔ کیا مطلب؟ صحابہ کرام کو جو فائدہ نبی سے پہنچتا رہا بہت تجھے تیرے زمانے میں ولی سے پہنچے گا، بہت بہت کیونکہ خدا کا نائب اگر نبی ہے تو نبی کا نائب ولی ہے، بہت سبحان خدا کا خلیفہ نبی ہے تو نبی کا خلیفہ ولی ہے۔ جی ایوری ولی اللہ، جی ایوری ولی اللہ شیڈو آف اینی پرٹیکولر پروفٹ، کسی نہ کسی نبی کا پرتو۔
جیسے حضرت نجم الدین کبرا رضی اللہ تعالیٰ پرتوے موسیٰ کلیم اللہ تھے، جیسے مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی جی پرتوے عیسیٰ روح اللہ. بہت خوب سبحان اللہ. تو جو جاہو جلال موسیٰ علیہ السلام نے وہی جاہو جلال نجم الدین کبرا میں، جو مسیحائی کے معجزات عیسیٰ علیہ السلام نے وہی مسیحائی کی کرامت واہ واہ مخدوم سمنانی میں. بہت تو کوئی ولی پرتوے آدم صفی اللہ ہے، کوئی پرتوے ابراہیم خلیل اللہ ہے، کوئی پرتوے اسماعیل ذبیح اللہ ہے، کوئی پرتوے داؤد خلیفت اللہ ہے، کوئی پرتوے عیسیٰ روح اللہ ہے. مگر میرا غوث، واہ واہ تمہارا غوث، جی سب کا غوث، غوث الاغواث، بہت الانسان الکامل، بہت القطب العالی، واہ واہ غوث العالم، جہانگیر وقت، واہ سبحان اللہ. عبد القادر جیلانی پرتوے محمد الرسول اللہ ہے. سبحان اللہ. نعرہ رسالت، عظمت شان مصطفیٰ. یہی وجہ ہے کہ جس طرح نبیوں میں رسول اللہ کا جواب نہیں، بہت جس طرح نبیوں میں رسول اعظم کا جواب نہیں ہے، صحیح ولیوں میں بہت غوث اعظم کا جواب ہے. بہت بہت غوث اعظم کا وہ فیضان کا دریا جو بغداد میں بہ رہا تھا، واہ واہ وہاں سے وہ ترکستان کے بخارا پہنچا، بہت بہت وہاں سے دریا کا ایک شاخ آپ کے کچھ میں ہے. بہت اب اسلام ولیوں سے پھیلے گا، جی بیکار کے مولویوں سے نہیں. بہت خوب بہت خوب. الگ کرنے کا فن سیکھنا ہے جی تو کسی بگڑے ہوئے ملا کے پاس جا. جی دلوں کو الگ کرنے کا فن سیکھنا ہو تو بگڑے ہوئے ملا کے پاس، اور دلوں کو ملانے کا فن سیکھنا ہے تو ولی اللہ کے پاس. سبحان اللہ. بہت خوب. اب میں آپ کو بتاؤں، اچھا ہوا، جی بہت اچھا ہوا جو نبی باب نبوت بند، نیا نبی نہیں آیا. بہت اچھا ہوا. یار جی میاں، ہاں یار بہت اچھا ہوا. اور ولی آنے لگا، نبی آنا بند، ولی آنے لگا. بہت اچھا ہوا، کیونکہ یہ اپنی عادت کے مطابق جب ولی سے انکار کر سکتے ہیں تو نبی سے بھی کرتے، اور نبی سے انکار کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اور ولی سے انکار کرنے والا گمراہ. جی کم سے کم ولیوں نے کفر سے بچایا. ہے واہ 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 واہ. بہت مان جاؤ تو ولی خود بن جاؤ، نہ مانو تو کافر تو نہیں بنو گے. واہ واہ واہ. ایک صاحب کہنے لگے میں منت ماننے گیا تھا، اگر وہ ولی ہوتے تو میری منت پوری ہو جاتی. میں کہا دیکھ، انکار میں بھی تسلیم کر رہا ہے، ولی ہوتے تو پوری ہو جاتی. واہ واہ واہ. تو نبی کا خلیفہ ولی. اچھا کیا ہوا؟ اچھا یہ بتاؤ، آدم علیہ السلام سے لے کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام آئے. 1,24,000 prophets came in this world. Near about کتنے سال میں آدم سے لے کے مصطفیٰ تک؟ ہاؤ مینی ایئر؟ تب تو ہم لوگ ایئر بھی نہیں جانتے تھے، سال بھی نہیں جانتے تھے، ورش بھی نہیں جانتے تھے. مگر آج کے حساب سے سمجھنے کے لیے 50,000 برس میکزیمم. 50,000 برس میں کتنے نبی آئے؟ بہت خوب. آدم سے لے کے مصطفیٰ جان رحمت. 1.25 لاکھ. جی
اور جیسے ہی نبیوں کا آنا بن والی شروع تو 1400 برس میں واہ واہ صرف گجرات میں سوالات، ہاں ہاں سبحان اللہ بہار میں سوالات، واہ واہ پنجاب میں سوالات، یو پی میں سوالات، کروڑوں ولی جب نبی آ رہے تھے تو 50,000 برس میں صرف سوالات، اور جب ولیوں کا سلسلہ شروع ہوا تو گاؤں گاؤں میں ولی، ہر ضلع میں ولی، ہر قبرستان میں ولی، ہر علاقے میں ولی، کشمیر سے کنیا کماری تک ولی۔ تو جب تک جی یہ ولی رہیں گے ہاں بہت نہ کوئی یزید مٹا سکا ہے، نہ کوئی پلید مٹا سکے گا۔ واہ 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 بہت خوب اب میں آپ کو بتاؤں کہ اصل کیا ہوتا ہے اور خلیفہ کیا ہوتا ہے۔ یہ جس دن سمجھ آتی رات اگر یہ سمجھ گئے تو جیون بھر وہ چراغ جلے گا جو بجھے گا نہیں۔ کیسے سمجھاؤں؟ آپ کے ویوہارک جیون میں جھانکوں، آپ کی عادت اور آپ کی نالج اور آپ کے گیان کو پرکھوں۔ چلو اپنے استر سے نیچے آتا ہوں تاکہ آپ کے استر میں، آپ کے اسٹیج پر آ جاؤ۔ نماز پڑھنا فرض ہے، جب چاہو گے پڑھ لو گے یا وضو کرو گے؟ وضو جی ترتیب سے ہاتھ دھو، منہ میں کلی کرو، ناک میں پانی ڈالو، چہرہ دھو، کونی تک ہاتھ دھو، سر کا مسا کرو، پیر دھو۔ اگر کوئی دریا میں جمپ مارے اور نہا کے باہر آئے بغیر وضو کے، وضو ہو جائے گا؟ کبھی کبھی لوگ ایئرپورٹ پر پیر نہیں دھونے دیتے، ہاتھ منہ دھو لو چلے گا، پیر اٹھایا تو کسی نہ کسی نے ہاتھ اٹھایا۔ تو ایک چالاک نمازی تھا، اندر جا کے پہلے پیر دھو لیا، پھر باقی سب کے سامنے کر لیا، کیونکہ ترتیب فرض نہیں ہے۔ جی اگر آپ اردو جانتے ہیں تو وضو شبد لکھیے، واو 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 واو، سیدھے میں پڑھو واو واو واو، الٹا پڑھو واو واو واو، سیدھا کرو تو وضو ہو جائے، اور اگر سے ترتیب چھوٹ جائے تو بھی وضو ہو جائے۔ بہت تو وضو ضروری، یہ میں نے احناف کے نزدیک جو بات ہے وہ بتائی۔ جی جی لیکن وضو کے لیے تو پانی چاہیے۔ کہیں ایسی جگہ پھنس گئے کہ پانی نہیں مل رہا ہے، وقت غائب ہو رہا ہے، وقت غائب ہو رہا ہے، غروب ہو رہا ہے، سمجھ آ رہا ہے پانی نہیں ہے تو کیا کرنے کا؟ کون ہے وضو کا خلیفہ؟ کون ہے وضو کا الٹرنیٹ؟ کون ریپلیس کرتا ہے وضو کو؟ کون ہے وضو کی جگہ؟ اس کا نام ہے تیمم۔ ارے یار، پانی سے دور ہوگا تو مٹی سے تھوڑی دور ہوگا، بہت تو مٹی سے تیمم کر لو۔ اور تیمم سے کیا فائدہ؟ جو وضو سے تھا۔ بہت بہت اگر وضو کر کے تم فجر، ظہر، عصر، مغرب عشاء پڑھ سکتے ہو تو تیمم کر کے بھی فجر، ظہر، عصر، مغرب عشاء پڑھ سکتے ہو۔ جی اگر وضو کر کے قرآن چھو سکتے ہو تو تیمم کر کے بھی چھو سکتے ہو۔ یعنی جو فیضان وضو کا ہے جی جی وہی اس کے نائب تیمم کا ہے۔ بہت خوب بہت خوب جو پاکیزگی وضو میں ہے
وہ پاکیزگی تیمم میں ہے، جی جو مددگاری وضو میں ہے جی وہ مددگاری تیمم میں ہے، جی جو وضو خدا کے قریب لے جاتا ہے وہاں وہی تیمم میں لے جاتا ہے۔ بہت جس وضو سے تم رکوع اور سجدہ کر سکتے ہو تیمم سے بھی کر سکتے ہو، جی یعنی جو اصل سے کرتے تھے اصل سے دور ہو جاؤ تو اس کے خلیفہ سے ثابت اپنا قدم ملا لو، دامن پکڑ لو تو نبی اصل ہے، واہ 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 بہت وہاں تک رسائی نہیں واہ واہ تو اس کا خلیفہ ولی۔ سبحان اللہ تو وضو سے جو فائدہ تھا وہ تیمم سے ہے، تو نبی سے جو فائدہ تھا وہ ولی سے ہے۔ اسی لیے جب اللہ کسی علاقے پر مہربان ہوتا ہے تو اپنا ولی بھیج دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اسی آئے ہوئی ذات کا نام فقیہ اعظم احمد بخاری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، بہت خوب۔ ایک پھول آیا تھا ہائے ہائے بہت فقیہ اعظم بن کر مہک رہا تھا، ہائے مگر اسی ایک پھول سے ہائے ایک جھاڑ نہیں پورا باغیچہ تیار ہو گیا بہت ہے۔ خوب سبحان اللہ جس نے اپنی سیادت کی چادر کے نیچے پورے کچھ کو ہائے اپنے دامن میں سمیٹ لیا۔ بہت خوب بہت درگزر، صرف نظر، ہائے مقصد پر نظر، جی مومن بنانے کی فکر، جی سنیت سے نکالنے کے بجائے سنیت میں لانے کی ہائے ہائے واہ واہ حوصلہ۔ بہت خوب اور ولی وہی ہوتا ہے واہ واہ جس کی مخالفت کی جائے۔ واہ بہت خوب بہت خوب 11ویں ہضم نہیں ہوتی غوث اعظم کیسے سمجھ میں؟ واہ 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 چھٹی میں چھٹی کا دودھ ہی یاد آ جاتا ہے، غریب نواز کیسے بہت سمجھ خوب میں؟ بہت خوب تو جب کوئی ولی کی برائی کرے تو سمجھ جاؤ واہ واہ بندہ مالا مال ہے، صاحب کمال ہے، بہت خوب اندر دوسرا حال ہے۔ بہت خوب مولوی ہرگز نہ چھوڑ مولائے روم واہ واہ تا غلام شمس تبریزی نہ چھوڑ۔ کہتے ہیں مولوی ہرگز نہ چھوڑ مولائے روم، روم کا مولا نہیں ہوتا، تا غلام شمس تبریزی نہ چھوڑ۔ جب تک اللہ کے کسی ولی کا غلام نہیں بنتا۔ ہائے ہائے میں اپنے ذوق کے مطابق ترجمہ یوں کرتا ہوں، جی جی مولوی مولوی رہ جائے گا، جی مولا نہیں بنے گا۔ ہائے ہائے واہ 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 مولوی مولوی رہ جائے گا، مولا نہیں بنے گا، اور جب ولی کا غلام بنے گا تو مولوی ہی مولا ہو واہ جائے واہ گا۔ واہ بہت خوب بہت خوب نعرہ رسالت، نبی کا دامن، غلام رسول میں پادشاہ نماز قبول۔ ہمیں ان لوگوں سے کوئی شکایت نہیں ہے جنہوں نے فقیہ اعظم پر انگلی اٹھائی، بہت خوب ہمیں ان لوگوں سے کوئی گرا نہیں ہے جنہوں نے فقیہ اعظم کی ولایت و عظمت و طہارت و پاکیزگی و کردار و عمل پر انگلی اٹھایا۔ واہ واہ بہت ہم جانتے ہیں جی کہ مولوی بول رہا ہے، ابھی تک مولوی ہے، واہ واہ بہت خوب اگر یہ مولا ہوتا تو پہچان جاتا فقیہ اعظم کون ہے، فقیہ اعظم کا بنانے والا کون ہے۔ واہ واہ سلسلے قادریہ کا بہتا ہوا سیلاب، اس میں نہا دھو کر آنے والا کون ہے۔ واہ واہ بہت خوب بہت خوب اب مدرسہ بھی ضروری اور خانقاہ بھی ضروری۔ جی اب ہمارا پرابلم یہ ہے کہ جہاں مدرسہ ہے وہاں خانقاہ نہیں، جی اور جہاں جن درگاہوں میں بڑی بڑی درگاہوں میں خانقاہ ہے مدرسہ نہیں۔ اب یا تو لوگ مولوی بنتے ہیں
مولا اس لیے نہیں بنیں گے کہ مولا بننے کے لیے مولوی ہونا ضروری ہے. جی یہ تو فقیہ اعظم نے پریکٹیکل کر کے تمہیں دکھایا. جی بہت میں پیدا ہوا تو کیا تھا، میں جوان ہوا تو کیا تھا، میں نے شادی کیا تو کیا تھا، میں باپ بنا تو کیا تھا، اور پھر پڑھا تو کیا تھا، پڑھا تو کیا تھا، پڑھا تو ہائے ہائے واہ 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 بہت تو مولوی بننا ضروری ہے. مولوی نہیں ہے تو مولا بھی نہیں ہے. لیکن یہ بھی سچ ہے، میں بولا نا ریئلٹی، جی یہ جی بھی سچ ہے، ہر مولوی مولا نہیں ہوتا. جی تو اگر کوئی فقیہ اعظم کو غوث اعظم کو خواجہ اعظم کو مجدد اعظم کو مفتی اعظم کو محدث اعظم کو الٹا سیدھا بولے تو سمجھ جا صرف مولوی ہے، بہت خوب مولا بہت نہیں ہے. خوب بہت خوب کیونکہ ہر مولوی جی منطق کی بھاشا میں جی، جی، عام جی۔ خاص مطلق جی جی کی نسبت، ہر مولوی مولا نہیں ہوتا لیکن ہر مولا مولوی ہوتا. جی بہت خوب بہت آج ہم جس کا عرس کر رہے ہیں جی وہ مولوی بن کر ابھرا، مولا بن کر دنیا سے گیا. ہاں بہت خوب بہت خوب. اور اس کا نام عرس کیوں رکھتے ہیں؟ عرس کرو اور عرس کو نہ سمجھو. جی ابھی یہ عربی شبد ہے عروس. عروس جی عربک بھاشا کا شبد ہے، مانے دلہن جی دولہا دونوں کے لیے استعمال. جی کہ جب اللہ کا ولی ذائقۃ الموت سے گزر کے قبر کی گود میں جاتا ہے، جی فرشتہ سوال کرتا ہے. وہ ایک الگ موضوع ہے، 3 سوال کرتا ہے. جی اب تینوں کا صحیح جواب دے دے. من ربوں کا، ما دینوں کا، ما کنتا تقول فی ھذا الرجل. تینوں کا صحیح جواب. تو جانتے ہو فرشتہ کیا کہتا ہے؟ نم نومت العروس، جی سو جا دلہن کی نیند کی طرح. جی دلہن کی طرح، دلہن کی طرح نہیں، دلہن کی نیند. بہت باریکی میں اترو نا. پہلی رات میں جب بدائی ہوتی ہے، شوہر سے پہلی ملاقات ہونے والی ہے تو نیند آئے گی. ہاں ہاں جی شرم سے آنکھیں بند ہیں، جی ذہن جاگ رہا ہے، دل جاگ رہا ہے، انتظار کب جلوہ نظر آئے گا، جی کب میں اپنے مجازی آقا سے ملوں گی، جی جی کب اس کا جلوہ دکھائی دے گا. جی تو اس طرح آنکھیں بند ہے کہ سو رہی ہے، من جاگ رہا ہے کہ مجھے درشن کرنا. جی واصل بحق تو جلوہ حق. جی جب میں واصل بحق ہوا تو جلوہ حق کا انتظار. جی تو نم سو جا کا نومت العروس کا نو دلہن کی نیند کی طرح. اب جب قبر میں بہت فقیہ اعظم ہاں بہت خوب. احمد بخاری ہاں اور ان کے پاس آیا من ربوں کا، واہ واہ جواب دیا ربی اللہ. واہ ما دینوں کا، دین الاسلام. ما کنتا تقول فی ھذا الرجل. بہت خوب بہت اس مرد کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ تینوں کا جواب دیا، صحیح جواب دیا تو فرشتہ یہ خوشخبری سنا کے چلا گیا. جی سو جا دلہن کی نیند کی طرح. ہائے ہائے تو اس وقت اللہ کا ولی
تجلیات الہی کے دیدار میں پابندی شرع کے مطابق شرم و حیا آنکھوں میں ہے اور انتظار دیدار کبریا اس کے دلوں میں ہے، اس لیے اسے عرس کہتے ہیں۔ تمہارا مردہ تو مر کر مٹی میں مل گیا، کیسا سونا کیسا جاگنا، مکس انٹو سوئل، مگر اللہ کا ولی جیسا گیا نہ کفن گندا ہوا نہ بدن گندا ہوا۔ اس لیے ہم ایسے فقیہ اعظم کا عرس کرتے ہیں، غریب نواز کا عرس کرتے ہیں، سرکار نقش بند کا عرس کرتے ہیں، آقا سہرورد کا عرس کرتے ہیں، چشتیہ سلسلے کا عرس کرتے ہیں۔ کوئی عرس قادری ہے، کوئی عرس چشتی ہے، کوئی برکاتی ہے، کوئی اشرفی ہے، کوئی رضوی ہے، کوئی نقش بندی ہے، اور آج کا عرس عرس فقیہ اعظم کچھ ہے۔ زندہ باد۔ ایک بات بتاؤ جی کہ سر میں بال ہو جی اچھے خاصے 2 انچ 3 انچ کا سر میں بال ہو تو اس میں مانگ نکالتے ہیں نا، یہ مانگ ہوئی چیر کائی کو بولے اس میں سندرتا بڑھ جاتی ہے، جی بیچ میں ایک مانگ نکالی تو خوبصورتی بڑھ جاتی ہے۔ تو مانگ نکالنے کے لیے ضروری ہے نا کہ سر میں بال ہو؟ جی ابے سر میں بال نہیں تو مانگ کیسے نکلے گی؟ یہی سمجھانے کے لیے میں نے آخری ٹکڑا یہ رکھا ہے کہ شریعت ضروری، جی بہت یہی خوبی ہے جی ہمارا فقیہ اعظم ان صوفیوں کی طرح نہیں واہ واہ بہت خوب، جو کہے کہ شریعت نہیں چاہیے۔ واہ واہ ارے شریعت کو تجھ جیسے بے وقوف نہیں چاہیے۔ واہ بہت خوب، ہم تو صوفی ہیں، ہم تو بابا ہیں۔ ارے تم بابا ہو یا پنجاب کا ڈھابا ہو؟ جو شریعت چھوڑ کر طریقت کی بات کرے اسے گمراہ کہتے ہیں۔ جی جو شریعت چھوڑ کر طریقت کی بات کرے اسے گمراہ کہتے ہیں، جو شریعت کی بنیاد پر طریقت کی بات کرے اسے روحانیت کا شہنشاہ کہتے ہیں۔ بہت خوب، ہمارا فقیہ اعظم اگر ایک ہاتھ میں شریعت مطہرہ کی احکام لیے ہائے ہائے بہت تو دوسرے ہاتھ میں طریقت کے انوار و تجلیات لے کر اگر کتاب و سنت ایک طرف لیے ہوئے ہیں تو کشف و کرامت اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ وہ دین بھی پھیلا رہا ہے، سنیت بھی پھیلا رہا ہے، شریعت بھی پھیلا رہا ہے، اور ناجائز مراسم کو بھی مٹا رہا ہے، دھیرے دھیرے سمجھا رہا ہے، پیار سے سمجھا رہا ہے، بغیر دباؤ کے سمجھا رہا ہے، اور آپ کو راہ راست پر لا رہا ہے۔ تو ان کے پاس شریعت بھی تھی، طریقت بھی، بال بھی تھا اور مانگ بھی۔ سبحان اللہ، بہت بہت تو یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے سر پہ بال ہو مانگ نہ ہو۔ جی جی سر پہ بال ہے مانگ نہیں نکالا، جی جیسا آج کل کے سیلون میں ہو رہا ہے، جی بجائے بیچ میں صاف کرنے کے سائڈ میں فٹ پاتھ بناتے۔ جی جی کسان کی بھاشا میں کان کی لو سے لے کے پیچھے تک چک روڈ بناتے، جی جی بیچ میں مانگ نہیں نکلتی۔ تو بال تو ہے مگر مانگ نہیں ہے۔ پر بھائی صاحب تو صوفی کیسے ہوگا، تیری مانگ کیسے نکلے گی جب شریعت کا بال نہیں ہوگا؟ بہت تو یہ تو ہو سکتا ہے کہ تم شریعت والے ہو، جی طریقت والے نہیں ہو، جی جی لیکن یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تم طریقت والے بن جاؤ اور شریعت والے نہ ہو۔ آج کا عرس
اس عظیم الشان ہستی کے نام پر منایا جا رہا ہے جی جو شریعت والا بھی ہے، طریقت والا ہے، معرفت والا ہے، بہت جس نے جہد مسلسل سے برائیوں سے لڑتا رہا، سماج کی برائیوں کو دور کرتا رہا، اندر کی برائیوں کو بھی دور کرتا رہا، اور اس طرح وہ جہاد اکبر کرتا رہا اور مجاہد اکبر بن کر اپنے رب سے مل گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ سبحان بیٹھا ہو جا مڑے پانچ جلسے جا صدر جلسہ سید برادر